अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे होंगे, ये खेत आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं किसी जगह आया हुआ था। ऑब्वियसली आपको पता है कि ईद का दूसरा दिन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट खबर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, तो इसलिए सोचा कि उस पर आपको ज़रूर अपडेट देनी चाहिए। तो ख़बर ये है कि आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि ज़ैनबीन ब्रिगेड के नाम से एक तंज़ीम है। ये तंज़ीम क्या है, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। उसको पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर दहशतगर्द तंज़ीम जो है वो डिक्लेयर किया है, यानी कि जो दहशतगर्दों की एक फ़हरिस्त है, पाकिस्तान ने उसको उसमें शामिल किया है। अब ये एक सिग्निफ़िकेंट स्टेटमेंट या डिसीजन है पाकिस्तान का, और 29 मार्च को जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, जो ये तमाम जो फ़हरिस्तें मेंटेन करती है, ये उन्होंने ये फ़हरिस्त जो है वो मरतब की है, और उसमें बाकायदा तौर पर अब उसको एक प्रोस्क्राइब्ड या जो बैंड दहशतगर्द तंजीम है वो डिक्लेयर किया है। अब ये पाकिस्तान ने फ़ैसला क्यों किया है, और वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब तवक्को है कि ईरान के सदर इब्राहिम राइसी अगले चंद रोज़ में मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के इस फ़ैसले से ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें एक हिकअप आ सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दहशतगर्द तंजीम यानी कि ज़ैनबीन ब्रिगेड के बारे में बहुत कम ज़िक्र हुआ है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मीडिया पर भी इसमें बहुत ज़्यादा तस्करा नहीं हुआ। पाकिस्तान के जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ एहलकार हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम बात की, और उसकी वजह ऑफ कोर्स बहुत सी सेंसिटिविटीज़ हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसको बैन करने का क्यों फ़ैसला किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक इंटरनल या एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ग्रुप बन गया था। ये जो ग्रुप है, ये इसका जो क़याम है 2012-13 में पहली मरतबा इसको कायम किया गया, ज़ैनबीन ब्रिगेड। और इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि इसको बनाने में जो ईरान के पासदाराने इनकलाब हैं, या जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, और उनका जो कुद्स फोर्स है, उन्होंने इस ग्रुप की तश्कील दी, इस ग्रुप को क़याम में अमल में लाया। और इस ग्रुप का जो बुनियादी मकसद था कि जब सीरिया शाम के अंदर हमने देखा कि सिविल वॉर हुई, वहाँ पर जो दाइश दहशतगर्द ग्रोह है उसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हमें देखने को मिली, और दाइश दहशतगर्द ग्रोह ने वहाँ पर जो अहम ज़ियारतें थीं मुसलमानों की, ख़ास करके ये जो ऑफ कोर्स जो हमारे शिया मुस्लिम हैं उनके लिए वो बहुत मोतबर हैं, उन ज़ियारतों को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। तो उन ज़ियारतों की प्रोटेक्शन के लिए ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इत्तलात के मुताबिक ये कहा जाता है कि उन्होंने ये ज़ैनबीन ब्रिगेड जो है उसकी तश्कील दी, जिसमें पाकिस्तान के जो यंग शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिक्रूट किया गया। इसमें जो बेशतर जो रिक्रूटमेंट जो सामने आई वो पारा चनार जो कुरम का इलाका है, वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में जो यंग शिया स्टूडेंट्स या वो पढ़ने के लिए ईरान जाते रहे, या फिर वो ज़ियारतों के लिए जब जाते थे, तो उनको वहाँ पर जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो कुद्स फोर्स है, उन्होंने डिफरेंट इंसेंटिव्स दे करके उनको रिक्रूट किया, और उनसे कहा कि ये उनकी मजहबी ड्यूटी है, ये उनका दीनी फरीज़ा है कि जो दाइश दहशतगर्द ग्रोह शाम के अंदर जो मुक़द्दस ज़ियारात हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी खिदमात पेश करें। और उसके बदले कहा यह जाता है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर सीरिया में गए ये काम करने के लिए, उनको अच्छी खासी तनख्वाहें दी गई। उसके बाद उनसे ये भी वादा किया गया कि अगर उनके बकौल इस मुक़द्दस फरीज़े में उनकी जान चली जाएगी, तो ईरान के अंदर जो शिया जिसको समझते हैं कि उनका मुक़द्दस जो इलाका है कोम के इलाके में, उनको दफनाया जाएगा। और फिर हमने देखा भी कि बहुत से जो लोग उसमें लड़ाई में अपनी जानों से गए, तो उनको एजाज़ के साथ, और जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है वहाँ पर जो तमाम लोग सीरिया में लड़ रहे थे उनको एक ऑनर किया गया, और वहाँ पर उनको दफनाया भी गया। और पाकिस्तान के अंदर जो उनके ख़ानदान थे, उनकी फैमिलीज़ थी, उनको ईरान की तरफ से खामोशी के साथ सपोर्ट भी किया जाता रहा। तो इनिशियली जो ज़ैनबीन ब्रिगेड था उसका मकसद वहाँ पर मुक़द्दस जो ज़ियारात थी उनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन बाद में ये एविडेंस भी सामने आया कि वो एक बैटल हार्डन्ड, और उसकी ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने की कि वहाँ पर जो बशार अल असद की हुकूमत थी उनको बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर
اس طرح کی کارروائیاں بھی کیں، اور پھر یہ اطلاعات بھی ملتی رہیں، کیونکہ انٹرسٹنگ شام کے اندر جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک طرف جو ایران اور ان کے جو باقی پراکسیز ہیں وہ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف باقی جو ممالک تھے، خاص کر کے ایون ترکی کی مثال بھی لے لیں تو وہ ایسی جو ایران کی بیکڈ پراکسیز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہی تھی، اور کئی جو ڈرون حملوں کے اندر جو زینبون بریگیڈ میں شامل جو عسکریت پسند پاکستانی جوان تھے وہ جان سے گئے، جو ترکی نے وہاں پر حملے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نہ صرف زینبون بریگیڈ جو ایران کے ریولیوشنری گارڈ نے وہاں پہ تشکیل دی، بلکہ افغانستان میں بھی جو وہاں پر ینگ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو بھی ریکروٹ کیا، اور ان کے لیے فاطمیون بریگیڈ جو ہے وہ تشکیل دی، اور اسی طرح کا کام ان سے لیا گیا۔ اب پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی رہی، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ شاید ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ 2020 میں جو اس وقت کے غالباً ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کی طرف سے ایک یہ سٹیٹمنٹ ضرور ہوا کہ کراچی میں کچھ ایسی گرفتاریاں کی گئی ہیں کہ جن کا زینبون بریگیڈ سے تعلق ہے، لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی میجر سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا پھر جولائی 2022 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جمع کروایا، جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ یہ جو زینبون بریگیڈ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور جس طرح سے 23 جو باقی دہشت گرد گروہ ہیں، جس میں تحریک طالبان پاکستان، داعش یا جو باقی دہشت گرد گروہ ہیں، ان کے ساتھ یہ جو گروہ ہے یہ بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو وہ ایک پہلی انڈیکیشن تھی کہ شاید پاکستان اب ایونچولی اس گروپ کو بین کرنے جا رہا ہے۔ اب اس گروپ کو بین کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اب سیریا کے اندر کافی حد تک جو سول وار ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہاں پر جو داعش تھی اس کو شکست ہوئی، وہ کامیاب نہیں ہو پائی بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں۔ تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اب اس طرح کے یہ جو عسکریت پسند گروہ تھے، جن کو مذہب کی بنیاد پر ان کی برین واشنگ کر کے شام کے اندر ان کو بھیجا گیا، تو کئی جو ایسے ملیٹنٹس تھے، جو فائٹرز تھے، وہ پاکستان واپس آئے، لیکن جن بنیادوں پر ان کو ٹرین کیا گیا تو جو پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیریس خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلی جو افغان جہاد اور پھر ایران کے اندر جو انقلاب آیا، پھر جو باقی جو خطے کی پولیٹکس رہی، تو اس میں ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے، جو سیکٹیرین جو ٹینشنز ہیں وہ کافی بڑھی، اور پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ سیریا سے یہ جو فائٹرز واپس آ رہے ہیں زینبون بریگیڈ کے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیریس خطرہ بن سکتے ہیں۔ جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں وہ دوبارہ سامنے آ سکتی ہیں، اور مستقبل میں ایران پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے چکر میں ان گروپوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گروپ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا جائے اور اس کو باقاعدہ طور پر بین کیا جائے۔ اس میں ایک اور بھی اہم پہلو ہے کہ جب جو جنرل قاسم سلیمانی جو ایران کے جو ریولیوشنری گارڈ ہیں اور اس کے جو سربراہ تھے جو عراق میں مارے گئے، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ریکروٹ کیا ینگ جو پاکستانی ہیں، ان کو بھیجا سیریا میں، پھر افغانستان سے، اور پھر ان کے بعد جو ابھی جو ایران کے ریولیوشنری گارڈ کے سربراہ ہیں، اسماعیل غنی ان کا نام ہے، تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ تو جب اب ایران ریولیوشنری گارڈ کے اسماعیل غنی جو ہیں وہ سربراہ ہیں، تو پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ جو خطے میں اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ گروپ جو ہے ایک سیریس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے، بلکہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ بلوچستان کے اندر حالیہ مہینوں میں جو دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں جو ایران کی سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ پاکستان کے لیے ایک سیریس جو ایشو بنتا جا رہا، اور اسی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس گروپ کو باقاعدہ طور پر دہشت گردوں کی جو فہرست ہے اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اب اس کا پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ پہ کیا اثر پڑے گا؟ یقینی طور پر ظاہر ہے کہ ایران کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے، وہ اس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے، وہ اس طرح کی جو پراکسیز ہیں، اس طرح کے جو گروپس ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور لیکن پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے یقینی طور پر ایران
کے لیے یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. بٹ نیوردلیس پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے بہت عرصے تک اس ایشو پر شاید بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو ہیڈ آن چیزوں کو نہیں لے رہے تھے، لیکن فائنلی جو ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کی بنیاد پر جو اب کنکلوژن نکالا گیا ہے کہ زینبیون بریگیڈ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ داعش ہو یا جو لشکر جھنگوی ہے، انہوں نے بلوچستان کے اندر بھی، پارا چنار کے اندر بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعے کیے، جس میں خاص کر کے جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا. اور وہ اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا، بعد میں جو ذمہ داری بھی قبول کی کہ انہوں نے تھریٹ دی وہاں پر جو پارا چنار کے اندر جو نوجوان تھے، جو شیعہ خاندان تھے، کہ وہ سیریا میں جو فائٹرز ہیں ان کو نہ بھیجیں اور ان سے باز رہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. تو یہ بھی ایک کنسرن تھا کہ یہ جو فائٹرز ہیں زینبیون بریگیڈ کے، جب پاکستان واپس آئیں گے تو ان کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں گی، اور پاکستان میں ایک سیریس جو سیکٹیرین وارفیئر ہے اس کا بھی پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تمام وجوہات تھیں جس کی بنا پر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گروپ کو وہ باقاعدہ طور پر بین کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو بھی فردر تفصیلات ہوتی ہیں، یہ انیشل جو بھی ابھی اطلاعات آئی ہیں تو اس بیس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے. جو فردر اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.